أنت علم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت. ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ تم اپنے دلوں کے زنگ کو دور کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے؟ یعنی ایک تعجب بھرے انداز میں فرمایا کہ کیا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگا کرتا ہے. عرض کی آقا، لوہے کے زنگ کو تو ہم دور کر لیا کرتے ہیں، لیکن دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو. تو معلوم یہ ہوا ناظرین کہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دو اسباب ایسے ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دل کے زنگ کو دور فرما دیتا ہے. اور دلوں پر زنگ کیوں لگا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَأْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی زنگ تہ چڑھ چکی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ برے اعمال کرنے کی بنا پر دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اور جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص سچے دل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا ہے وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے. وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اپنے جو اعمال میں نے دنیا میں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا ہے. ناظرین، وہ ہر شے کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری کرنے کی کوششیں کرتا ہے. تو پھر دلوں کا زنگ کیسے دور نہ ہوگا؟ ضرور دور ہوگا ناظرین، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے دور ہوگا. تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیجئے، اپنے دلوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور و روشن کیجئے. ناظرین، اس پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے تھرو ہم آپ کو یہی میسج ڈیلیور کرتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک سے جڑ جائیے. یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ملا دے گی. ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا لاسٹ پورشن ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. ناظرین، آئیے چلتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. باوضو ہو جائیے، اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے. اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا لاسٹ پورشن نکالیے. تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے کمپلیٹلی ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اب اسے ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. ناظرین، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں، اس کے بعد ہر کلمے میں کتنے حروف، اور پھر
کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی کلمہ جو ہوتا ہے وہ منیمم 2 حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور میکسیمم اس میں 8 9 10 حروف تک ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وَاتَّقُوا یہ ایک کلمہ ہے، لفظ اللہ دوسرا، وَاعْلَمُوا تیسرا، اَنَّا چوتھا، پھر لفظ اللہ پانچواں، شدیدو چھٹا، اور العقابی ساتواں. کل اس میں 7 کلمات موجود ہیں. ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بات علم میں رہنی چاہیے کہ وَاتَّقُوا یہ واو علیحدہ ہے، اصل میں ہے یہ اتقو، اصل میں ہے اتقو، حمزہ کے نیچے زیر ہے. اور یہاں پر بھی یہ اصل میں ہے لفظ اللہ یعنی حمزہ پر زبر ہے. یہاں پر بھی واو علیحدہ ہے اور یہ اصل میں جو کلمہ ہے اعلمو ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے. یہاں پر بھی لفظ اللہ ہے، حمزہ پر زبر ہے. اور العقابی اصل میں یہ یہاں پر بھی حمزہ پر زبر موجود ہے. لیکن ناظرین ان تمام کلمات کو آپس میں ملایا گیا ہے اور ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. تو ملائیں گے تو یہاں قاف کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا، حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. یہاں پر واو کو عین کے ساتھ ملا کر حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. یہاں پر نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں شدیدو میں دال کو العقابی کی لام کے ساتھ ملا کر حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا. لیکن اگر علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے تو ناظرین وہ صورت ہم نے آپ کو بتا دی. لیکن یہاں پر میں بات پھر ریپیٹ کرتا چلوں کہ ملا کر ہی پڑھنا چاہیے. لیکن دونوں صورتیں چونکہ موجود ہیں تو دونوں صورتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ملا کر پڑھا جائے تو کس طریقے سے پڑھا جائے اور بن ملائے پڑھا جائے تو کس طریقے سے پڑھا جائے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلمے میں کتنے حروف ہیں اور کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے. ناظرین واو کو اگر ملایا جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 7 حروف ہیں. واو الف تا 2 مرتبہ، قاف واو الف. لیکن واو کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو اس میں 6 حروف ہیں. واو پر زبر ہے، تا پر یہ 3 دندانوں والی علامت ہے، اسے تشدید کہتے ہیں. جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ لیکن تھوڑے سے جماؤ کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا پر تشدید کے ساتھ ساتھ اوپر زبر بھی موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قاف ہے، قاف پر پیش ہے، واو اور الف پر کوئی حرکت موجود نہیں. لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، الف لام 2 مرتبہ اور ہا. لام پر تشدید ہے اور اوپر کھڑی حرکت موجود ہے. ناظرین و سامعین یہ کھڑی حرکت جب کسی حرف کے اوپر ہو تو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، کسی حرف کے نیچے ہو تو کھڑی زیر کہتے ہیں، اور پیش الٹا کسی حرف پر ہو تو اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ان تینوں کو کھڑی حرکات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور ان کا حکم حروف مدہ کی مانند ہوتا ہے. جس طریقے سے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، کھڑی حرکات کو بھی ایز اٹ از پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہا پر زبر ہے. وَاعْلَمُوا میں ناظرین واو کو اگر ملایا جائے تو اس میں 7 حروف ہیں، واو کو علیحدہ کر دیا جائے تو اس میں 6 حروف ہیں. واو پر زبر، عین پر آپ یہ نامکمل سی علامت دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو علامت سکون کہتے ہیں، علامت جزم بھی کہا جاتا ہے. جس حرف پر یہ سکون آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اس ساکن حرف کو از خود کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا بلکہ اسے ہمیشہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد لام ہے، لام پر زبر ہے. ناظرین میم ہے، میم پر پیش، واو ساکن، اور اس کے بعد الف ہے. واو پر سکون کے اوپر یہ طویل بچھی ہوئی جو علامت ہے اس علامت کو علامت مد کہتے ہیں. یہاں مد کیوں آیا، اس کا ریزن کیا ہے، اس مد کو کہتے کیا ہیں، اسے منیمم یا میکسیمم کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے ناظرین ہم عنقریب آپ کو بتائیں گے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں انا، اس میں 3 حروف حمزہ اور نون 2 مرتبہ، حمزہ پر زبر، نون پر تشدید اور نون پر زبر بھی موجود. ناظرین آپ دیکھیے کہ وَاعْلَمُوا کے آخر میں الف ہے اور انا کی ابتدا میں حمزہ ہے، لیکن دونوں کی شکل ایک ہے، دونوں میں شکلاً کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. تو ناظرین اس میں ہم فرق کیسے کریں، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہاں پر یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. تو اس کا فرق کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ حمزہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود رہتی ہے، جبکہ الف ہمیشہ حرکت سے خالی رہتا ہے. تو جس علامت پر
یعنی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ الف اور حمزہ ان کی شکل ایک ہے، یہ بالکل سیدھی شکل ہے، تو ناظرین اس پر اگر حرکت نہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ الف ہے، اور حرکت ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ حمزہ ہے۔ اس پر آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، الف لام 2 مرتبہ اور ہا لام پر تشدید، اوپر کھڑا زبر، ہا پر زبر۔ شدید و بنازین 4 حروف ہیں، شین دال یا دال، شین پر زبر، دال کے نیچے زیر، یا ساکن، دال کے اوپر پیش۔ العقابی الف لام عین قاف الف با، کل اس میں 6 حروف ہیں، لام ساکن، عین کے نیچے زیر، قاف پر زبر، الف پر کوئی حرکت نہیں، با کے نیچے زیر موجود ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب، جہاں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وَاتَّقُوا میں واو ہے، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، واو ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ واو ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین ہم مزید پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آپ دیکھیے کہ اس کے واو کے بعد الف ہے، الف کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس کے بعد تا ہے، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ذریعے ادا کیا جائے گا۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کی نوک کہلاتا ہے، اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ ہے۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، تا ادا کیجئے، بآسانی آپ تا ادا کر سکتے ہیں، اور ناظرین یہی مخرج تو اور دال کا بھی ہے، تو تا، تو اور دال ان تینوں کا مخرج چونکہ ایک ہے، تو وہ حروف جن کے مخارج ایک ہوں تو انہیں ہم مخرج کہتے ہیں، اور صفاتی ڈیفرنس بھی موجود ہے۔ تو صفاتی ڈیفرنس کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ دال اس کا ساؤنڈ بالکل علیحدہ ہے، لیکن تا اور تا ان دونوں کے ساؤنڈز ملتے جلتے ہیں، آوازیں ملتی جلتی ہیں، اسی حوالے سے ناظرین ان کی بابت غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تا کو تا، تا کو تا کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور غلطی تصور بھی نہیں کی جاتی۔ تو یہاں میں آپ کو فرق کی وضاحت کرتا چلوں کہ تا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ تا کی صفت یہ ہے کہ اسے ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس فرق کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ مسٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے کہ قاف ہے، یہ 2 نقطوں والا قاف کہلاتا ہے، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کا لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ، اور زبان کی جڑ سے عین اوپر جو تالو کا حصہ ہے وہ نرم ہے۔ دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہوئے، ملائیے نہیں، ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ اس 2 نقطوں والے قاف کو ادا کریں، وداؤٹ پرابلم آپ اس قاف کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف کے جنہیں ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، نوٹ کر لیجئے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصہ، دغتن اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیے کہ قاف ہے، یہ 2 نقطوں والا قاف ہے، اس سے ہمیشہ پر پڑھنا ہے۔ اس کے اگینسٹ ایک قاف ہوتا ہے جسے ڈنڈی والا قاف کہتے ہیں، اسے ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ دونوں کے مابین یہی ڈیفرنس ہے کہ ڈنڈی والے قاف کو باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس قاف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد واو ہے، الف ہے، دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں، پھر الف ہے، الف کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ لام کا مخرج سماعت کیجئے کہ لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ ناظرین یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ زبان کا کنارہ کیا ہے، زبان کا فرسٹ پورشن، اور اوپر کے دانتوں کی جڑ کیا ہے۔ اب اس جڑ کے ساتھ جو تالو کا حصہ بالکل ملا ہوا ہے، ہمیں اس حصے کے ساتھ زبان کے کنارے کو ملا کر کیا ادا کرنا ہے؟ لام بآسانی ادا کر سکتے ہیں، اور یہی مخرج را اور نون کا بھی ہے۔ تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ہے، ایک تو ہم
مخرج کہلائیں گے، صفاتی فرق موجود تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ دو چشمی ہا ہے، دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق حلق سے ہوا اسے بھی ہم حرف حلقی کہیں گے، اور یاد رکھیں کہ وہ حروف کے جو حلق سے ریلیٹڈ ہو جائیں ان حروف کو حروف حلقی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں حلق کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے تو حلق کا سب سے اوپر والا حصہ یہ غین اور خا کا مخرج، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج، اور آخری حصہ یہ حمزہ اور دو چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یہاں چونکہ ناظرین دو چشمی ہا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم بات کریں گے حلوے والی ہا کی۔ دو چشمی ہا کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، حلوے والی ہا کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، یہ ہوا مخرج کا ڈیفرنس۔ اور صفاتی ڈیفرنس یہ ہوا کہ دو چشمی ہا کو ہمیشہ نارملی پڑھا جاتا ہے جبکہ حلوے والی ہا کو ہمیشہ اضافی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو ایک حرف کو نارمل پڑھا جائے اس کے اگینسٹ دوسرے حرف کو اضافی آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو ناظرین اسے بھی صفاتی فرق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وَاعْلَمُوا میں واو الف دونوں کے مخارج تو آپ سن چکے ہیں۔ عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، اس اعتبار سے کہ عین کا تعلق حلق سے ہوا اسے بھی حرف حلقی کہیں گے، اور اس کے اگینسٹ ایک ہوتا ہے حمزہ۔ ناظرین حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا حصہ، تو دونوں کے مابین مخرج کا فرق موجود ہے۔ اور صفاتی فرق کیا ہے کہ عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے جبکہ حمزہ کو ہمیشہ نارملی انداز میں پڑھا جائے گا۔ تو ایک حرف کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جائے اور دوسرے حرف کو نارملی پڑھا جائے تو اسے بھی صفاتی فرق کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین عین اور حمزہ میں مخرج کا ڈیفرنس بھی ہے، صفاتی ڈیفرنس بھی ہے، تو پھر ادا کرنے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لام ہے، لام کا مخرج آپ سن چکے ہیں۔ پھر میم ہے، میم ناظرین دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو ظاہری حصے ہیں عام طور پر چونکہ خشک رہتے ہیں انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے، تو دونوں ہونٹوں کے ظاہری خشک حصے حرف میم کا مخرج ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے واو الف دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ ان اللہ میں جتنے حروف ہیں تمام کے مخارج ناظرین آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ شدیدو میں پہلا حرف شین ہے، شین کا مخرج زبان کا درمیانی اور اوپر کے تالو کا درمیانی پورشن ہے، دونوں پورشنز کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ شین ادا کیجئے، اور یہی مخرج جیم اور یا کا بھی ہے، تو شیم جیم یا ان تینوں کا مخرج چونکہ ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی فرق موجود ہے تو انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دال ہے، دال کا مخرج آپ تا کے ضمن میں سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر یا اور دال ہے دونوں کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ العقابی میں علاوہ با کے باقی تمام کے مخارج ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تر حصے ہیں، دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی حصے ہیں عام طور پر ناظرین تر رہتے ہیں تو انہیں تر حصے ہی کہا جاتا ہے، تو دونوں ہونٹوں کے اندرونی تر حصے حرف با کا مخرج ہیں۔ یہاں پر اس پورشن میں جتنے بھی حروف تھے تمام کے مخارج ناظرین کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں اسپیلنگ کی جانب۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، قاف لام پیش قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، واو عین زبر وا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا۔ أَنَّ اللَّهَ شدید العقاب، شین زبر شا، دال یا زیر دی، دال لام پیش دل، شدید عین زیر عی، قاف الف زبر قا، با زیر بی، عقابی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کل کتنے اصول قوانین ہیں، ہم بتدریج بالترتیب تمام قوانین آپ کے سامنے پیش کریں گے ناظرین، اور آپ کے سامنے بیان کریں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ کی لام ہے، اب اسے پر پڑھا جائے یا باریک پڑھا جائے ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے والے حرف پر حرکت کون سی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لفظ اللہ کی لام سے پہلے قاف ہے، قاف پر پیش ہے، تو لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو
تو لفظ اللہ کی لام کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کاف پر پیش ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ فرسٹ رول تھا۔ اس کے بعد آئیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ رول کی جانب کہ لام پر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یہاں بھی لام پر کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یہاں پر یا ساکن ما قبل دال کے نیچے زیر، اسے یا مدہ کہیں گے، یہاں الف ما قبل قاف پر زبر، اسے الف مدہ کہیں گے۔ ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین یہ سیکنڈ رول تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں تھرڈ رول کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھیے واو ساکن ما قبل میم پر پیش ہے تو اسے واو مدہ کہیں گے، گویا کہ حرف مدہ ہوا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آ جائے تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتا ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں صاد سے۔ منفصل کا معنی ہے جدا ہونا، تو اس مد کو مد منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں اس سے جدا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں مد کرنا لازم و واجب نہیں ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہاں واو مدہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اسے ایک الف کی مقدار ہی کھینچیں، یا پھر مد منفصل کا اعتبار کرتے ہوئے منیمم اسے 2 تا 3 الف اور میکسیمم اسے 4 الف تک کھینچ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں قسم کے اختیار آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیں تھرڈ رول تھا، اب چلتے ہیں فورتھ رول کی جانب۔ لفظ انا میں دیکھیں کہ 2 نون ہیں، انا، ایک نون ساکن دوسرے نون پر زبر، تو نون ساکن کے بعد متحرک نون آ رہا ہے، نون کا تعلق حروف یرملون سے ہے، تو یہاں پر رول یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، اسے آنے والے حرف یرملون میں ملا دیتے ہیں۔ اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ کیا جائے گا۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے، یہاں چونکہ نون کے بعد پھر نون آ رہا ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہ فورتھ رول تھا۔ اس کے بعد ناظرین آئیے چلتے ہیں ففتھ رول کی جانب کہ عقابی میں دیکھیں کہ با کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ یہاں وقف کی علامت موجود ہے تو یہاں اگر وقف کیا جائے گا تو یوں سمجھ لیجئے کہ با کو ہم ساکن کر دیں گے، تو با کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ خطب و جدن ہے۔ جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو تو ساکن حرف قلقلہ کی ادائیگی میں ہلکی سی جنبش اس طور پر دی جائے کہ مخرج میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو، اسے قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین آخر میں آپ دیکھیے گول دائرہ ہے، گول دائرہ اصل میں گولتا ہے، گولتا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اندر 196، اس کا مطلب یہ کہ آیت نمبر 196 ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اوپر آپ دیکھیں عین ہے، عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی وقف کی علامت کے اوپر جو ہے عین ہو تو سمجھ جائیں کہ رکوع مکمل ہو چکا ہے۔ رکوع نمبر 24 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، آگے وقف، شدید العقاب۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا لاسٹ پورشن کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ہم آپ کو تلاوت سنائیں گے، آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ
آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ آئیے ناظرین، بریک کے بعد لوٹتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور اس وقت آپ اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہیں، جہاں ترتیل کے ساتھ اپنے آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے لاسٹ پورشن کی تلاوت آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو ناظرین، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی باتوں کو، اپنے کاموں کو ترک کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آج کے سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے لاسٹ پورشن کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جہاں آپ یہی سبق کالز کے ذریعے ہمیں سنائیں گے۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ کا تعلق خواہ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، ناظرین کسی بھی علاقے سے ہو، اسکرین کے سامنے ہے، تو ان نمبرز کو ملائیے اور ناظرین جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ اس وقت کون موجود ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ گل ریحان بات کر رہی ہیں، راولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے گل ریحان بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، ہم آپ کو راولپنڈی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ جی، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ اس میں واعلموا، واتقوا اللہ میں لفظ اللہ کی جو لام ہے اسے موٹا کر کے پڑھیں، پر پڑھیں۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل صحیح سبق پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں فیصلہ آباد سے فریدہ بات کر رہی فیصلہ آباد سے ہماری بہن فریدہ بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، سبق کی تیاری کی ہے آپ نے، ہوں۔ جی سنانا چاہیں گی؟ جی ہاں۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ واعلموا۔ اچھا، وَاعْلَمُوا، اس کو کھینچ کرنا پڑے، وَاعْلَمُوا نہیں، وَاعْلَمُوا نہیں، وَاعْلَمُوا بھی نہیں ہے، وَاعْلَمُوا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اچھا، یہاں ان اللہ میں جو لفظ اللہ ہے نا، اسے موٹا کر کے پڑھیں، ان اللہ، ان اللہ شدید العقاب۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے سبق ہمیں سنایا ہے، اور تھوڑا سا ادائیگی پر توجہ دیں تو انشاءاللہ پڑھنے میں مزید بہتری ہوگی، جتنا کوشش ہوگی اتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں فیصل آباد سے جوائن کیا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے؟ لاہور سے شبینہ بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے شبینہ بہن بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن، آپ اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، یہ بتائیے کہ سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی جی۔ تو سنانا چاہیں گی؟
ہاں جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا شیطان الرجیم تو کو موٹا کر کے پڑھیں. من الشیطان نہیں الرجیم اس طرح پڑھیں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں. من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واتقوا اللہ میں لفظ اللہ کی جو لام ہے نا اس سے موٹا کر کے پڑھیں. واتقوا اللہ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. میری بہن اس سے بار بار ریپیٹ کیجیے گا تاکہ یہ کلمات صحیح طور پر آپ کی زبان پر جاری و ساری ہو جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کوشش کریں گی تو بہت پڑھنے میں بہتری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں زینب طارق بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے. زینب بہن بات کر رہی ہیں سعودیہ سے. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بتائیے کہ سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی سنانا چاہیں گی؟ جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. عقاب میں چونکہ آپ با کو ساکن کر رہی ہیں نا تو یہاں قلقلہ کیجئے. عقاب. عقاب. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے بغیر کسی مسٹیک کے اچھے طریقے سے سبق سنایا. آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کراچی سے شمسہ قبل. کراچی سے ہماری بہن شمسہ قول بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اس وقت پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی سبق کی تیاری کی ہے آپ نے؟ جی سنائیں گی ہمیں؟ ہاں جی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واتقوا اللہ میں جو لفظ اللہ کی لام ہے نا اسے موٹا پڑھیں. واتقوا اللہ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اچھا وَاعْلَمُوا اسے دوبارہ پڑھیے. واعلموا. ٹھیک ہے. باقی سبق آپ نے بالکل ماشاءاللہ صحیح پڑھ لیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا لفظ اللہ کی لام کی پریکٹس کریں کہ جب لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے اسے پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو پر پڑھنے کی اور باریک پڑھنے کی ذرا پریکٹس کریں گی تو انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سب لاہور سے سائمہ بات کر رہی ہوں. لاہور سے سائمہ بہن بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ اس وقت آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو سبق سنانا چاہیں گی ہمیں؟ ہاں جی ضرور. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کافی عرصے سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آپ نے اپنے پڑھنے میں کتنا فرق محسوس کیا؟ کافی فرق محسوس کیا. جو تجوید کی غلطیاں تھیں وہ کافی حد تک بلکہ کافی حد تک دور ہو چکی. نہیں میں نے خود نوٹ کیا کہ آپ نے پڑھنے میں کافی امپروو کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ ثنا بات کر رہی ہوں. جی ثنا. ثنا بات کر رہی ہیں. کہاں سے؟ حیدرآباد. حیدرآباد سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ کو حیدرآباد سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے سبق کی تیاری کی ہے آج کے؟ نہیں لائٹ گئی ہوئی تھی ہماری. لائٹ گئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ واتقوا اللہ واعلموا واعلموا ان اللہ ان اللہ شدید العقاب. شدید العقاب. اسے وضاحت سے پڑھیں. شدید العقاب.
शदीदुल इक़ाब। माशाल्लाह, अच्छे तरीके से आपने रिपीट किया है और इंशाल्लाह जब आप आइंदा में ज्वाइन करेंगी तो अपना सबक हमें खुद ज़रूर सुनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हैदराबाद से। नाज़रीन चलते हैं, देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी हम सऊदी अरब रिजवाना। सऊदी अरब से रिजवाना बहन बात कर रही हैं, हमारी रेगुलर कॉलर हैं। जी मेरी बहन, आप इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ सऊदी से शामिल हैं, सबक सुनाएंगी हमें? जी सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। अच्छा, नून को रा के साथ जो मिला रही हैं वजाहत से मिलाएं। शैतानिर रजीम। शैतानिर रजीम। जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह। वत्तकुल्लाह। एक मिनट, वत्तकुल्लाह नहीं, वत्तकुल्लाह। वत्तकुल्लाह। ता पर जो जबर है ना, तो ता को खींचना नहीं है बिल्कुल। वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह। नहीं, वत्ता जो आप खींच रही है ना, इसे खींचिए मत। वत पढ़े। वत्तकुल। तकुल्लाह। अब इसे दोबारा मिलाकर पढ़ लें। वत्तकुल्लाह। दोबारा पढ़ें। वत्तकुल्लाह। वअलमू। वअलमू। नहीं, वअलमू नहीं, वाव को आइन के साथ मिलाकर पढ़ना है। वअलमू। वअलमू। नहीं, वअलमू नहीं है, वा लमू। लमू। अब इसे मिलाकर पढ़ लें। वअलमू अन्नल्लाह। अन्नल्लाह। लाम को पुर करके पढ़ें। अन्नल्लाह अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। शदीदुल इक़ाब। अब इसकी बार आप रिपीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी हो जाएगी आपके पढ़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना बहन, आपने सऊदी से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन देखते हैं इस वक्त लाइन पर हमारे साथ इस वक्त कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? मैं फैसलाबाद से तुबा तनवीर बात कर रही हूँ। मेरी बहन ने भी बात करना है, हमारे यहाँ लाइट बंद है तो मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके पीछे। अच्छा, आप नॉन स्टॉप क्यों बोल रही हैं? इतनी तेजी के साथ आप बोल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुबा तनवीर है। तूबा तनवीर नाम है। ये बताएं कि आप इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, तो सबक की तैयारी की है आपने आज? नहीं। चलिए अब मैं पढ़ाता हूँ, आप इसे रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकुल्लाह। वत्तकुल्लाह। लाम को मोटा करके पढ़ें। वत्तकुल्लाह। वत्तकुल्लाह। वअलमू वअलमू अन्नल्लाह अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। शदीदुल इक़ाब। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आपने रिपीट किया है। मुझे यकीन है कि थोड़ा सा और कोशिश करें तो पढ़ने में और बेहतरी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? रुखसाना लंदन से। रुखसाना बहन हमारी रेगुलर कॉलर हैं, लंदन से बात कर रही हैं। जी मेरी बहन, आप इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, सबक सुनाएंगी हमें? जी सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। माशाल्लाह, आपने बगैर किसी मिस्टेक के सबक सुनाया। थोड़ी अदायगी में और कोशिश करें और तवज्जो दें ताकि और बेहतरी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं नवाल तनवीर फैसलाबाद से। क्या नाम है आपका? नवाल तनवीर। आपकी आवाज़ सही तौर पर समझ में नहीं आ रही। तनवीर तो समझ मेरा में। नाम नवाल तनवीर है। नवाल तनवीर है। हाँ जी। कैसी हैं नवाल बेटा आप? हाँ जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ। ये बताइए कितनी एज है आपकी? हाँ जी। कितनी एज है आपकी? 8 ईयर्स है। ये बताएं कुरान करीम पढ़ती हैं? हाँ जी, मैंने एक दफ़ा ख़त्म कर चुकी एक हूँ। दफ़ा ख़त्म कर लिया। अच्छा, इससे पहले जो आपकी बहन ने हमें ज्वाइन किया तूबा तनवीर, तो उन्होंने भी ख़त्म कर लिया कुरान करीम?
हाँ जी तो 2 दफा कर लिया। चलिए अब मैं पढ़ूंगा, आप सबक को रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वअलमू वहदहु वअलमू वअलहु अन्नल्लाह अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। शदीदुल अक़ाब इक़ाब। इक़ाब। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों बहनों ने पढ़ा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को आप दोनों को बहुत अच्छा कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन चलते हैं अगले कदर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सलमान बात कर रहे हैं लाहौर से। बेटा आपने काफ़ी अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल। इतने अरसे के बाद क्यों ज्वाइन किया आपने? ओए मुफ्ती साहब प्रोग्राम देखा नहीं आता था। क्यों? लाइट हमारी गई होती। अच्छा ठीक है, चलें आप हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, सबक सुनाएंगे हमें? बिल्कुल। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अच्छा, ये अन्नल्लाह, ये हा को वज़ाहत से पढ़ें। अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बेटा, आपने हमें सबक सुनाया, हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कदर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। टेलीविज़न की आवाज़ में मेरी बहन बिल्कुल बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दी। जी अब बताइए कहाँ से बात कर रही हैं? हम हैदराबाद से। हैदराबाद से बात कर रही हैं। सब प्रोग्राम में हमारे साथ आप शामिल हैं, सबक पढ़ेंगी हमारे साथ? जी सबक पढ़ेंगी हमारे साथ मिलकर? शाइमा इकराम, हाँ सबक पढ़ेंगे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर। नहीं मैं सुनाऊंगी। सुनाएंगी आप? सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पढ़िए। सबक वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अच्छा अब मैं पढ़ूंगा, आप इसे रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपने हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल से हाफिज साहब बात कर रहे हैं लाहौर से। जी मुफ्ती साहब। हाफिज साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सबक सुनाना चाहेंगे? हाँ जी सुनाऊंगा मुफ्ती साहब। वो आपसे मैंने उस दिन जो सवाल पूछा था ना, वो उसके बाद केबल चली गई थी, तो 2 दिन तक केबल गई रही है, तो मुझे वो जवाब आप बता देंगे सबक के बाद? ठीक है बिल्कुल बता देंगे, लेकिन प्रोग्राम के मैं आखिर में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, सही है, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा अपना जवाब आप समात फरमाने। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने सबक सुनाया। आपने सुन्नत के बारे में पूछा था कि नमाज में जब हम सुन्नतें पढ़ते हैं तो उसकी नीयत क्या करते हैं। याद रखें कि सुन्नत रसूलुल्लाह की होती है, लेकिन वास्ते हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की होगी। तो हम नीयत ये करेंगे कि सुन्नत रसूलुल्लाह की और वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के। उम्मीद है कि आपने ये जवाब समात फरमा लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन चलते हैं अगले कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? मुफ्ती साहब मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। जी सबक सुनाना चाहेंगी आप? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. میری بہن آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں سبق پڑھا. بہت بہت شکریہ آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. لگتا ہے کہ یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام آپ روزانہ علاوہ اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے صرف اور صرف کیو ٹی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور ہمارے جو ویورز اس وقت نہیں دیکھ پاتے انہیں چاہیے کہ صبح 7:30 بجے سے روزانہ یہ پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے, دیکھنا نہ بھولیں. ناظرین کل انشاءاللہ اس وقت اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونا ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو, دبئی میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت, اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.